اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کی 106 نمبر آیت مبارک ہے، 11 نمبر پارہ ہے۔ ولا تدعو، اور نہ آپ پکارے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما اسے جو، لا ينفعک، نہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرک، اور نہ آپ کو ضرر دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فعلتا، پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ پھر، اذن اس وقت، من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار، جو ایسی چیزیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فائدے پہنچانے وہ اللہ کی قدرت میں ہے، کسی کو نقصان پہنچانا وہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ باقی کوئی بھی مخلوق، اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق، وہ کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ ہی سے مانگیے، اسی کو پکارے، چاہے آپ کو کوئی فائدہ چاہیے یا ضرر سے بچنا چاہیے، تو دونوں وقتوں میں اللہ کو ہی پکارے۔ اور اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی ہستی تو نہیں ہے، تو جب یہ شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف نہیں ہے تو ہم کیا چیز ہے؟ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ تو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نہ پکارے اللہ کے سوا، ما لا ينفعک، اسے جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرک، اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر آپ ایسا کریں گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ، تو نہیں کوئی ہٹانے والا، لہو، اسے، الا ہو، مگر وہی۔ اگر آپ کو اللہ کوئی نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، بخیر، کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ، تو نہیں کوئی پھیرنے والا، لفضلہ، اس کی فضل کو۔ اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس خیر کو پھیرنے والا نہیں، کوئی اس خیر کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بخیر، خیر کا، فلا راد لفضلہ، تو اللہ کے فضل کو کوئی پھیر نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتا ہے اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے گناہ ہو گئی ہے تو وہ بخشش مانگے، تو اللہ بخشش کرنے والا ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق آپ کے پاس آ گیا ہے حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، فانما، تو بے شک، یہتدی لنفسہ، وہ ہدایت پایا اپنے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما، تو بے شک وہ، یضل، وہ گمراہ ہوگا، علیہا، اپنے نفس پر۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دے، تمہارے پاس حق آ گیا ہے، دین اسلام آ گیا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا کلام آ گیا ہے، تو جو ہدایت پر آ گیا، یعنی انہوں نے اللہ کے پیغام کو مان لیا اور اس پر عمل کیا، تو وہ اپنے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو گمراہ ہو گیا، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ اپنے آپ کو ہی برباد کر رہا ہے۔
وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر بوکیل کوئی ذمہ، میں کوئی ذمہ نہیں ہوں تمہاری گمراہی کا، مجھ پر کوئی وبال نہیں ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ اگر کوئی اللہ کے کلام سے منہ پھیر لے، اللہ کے رسول کے طریقوں سے منہ پھیر لے تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، کہ تحقیق کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا ہے حق، فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے لیے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا تو بے شک یہ گمراہی اسی کی پر ہوگی، یعنی اس کا وبال اسی ہی پہنچے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی ذمہ وار۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وصبر، اور صبر کیجیے، حتیٰ یہاں تک، یحکم اللہ کے فیصلہ کر دے اللہ، وہوا، اور وہ خیر الحاکمین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ دین کی خدمت کرو گے، اللہ کی دین کی پرچار کرو گے تو لازمی بات ہے مشکلات آئیں گے، لوگوں کی مخالفت بھی آئے گی، تو آپ صبر کریں، اور صبر اس وقت تک کرے کہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں کا فیصلہ ہو جائے، جنتوں کا فیصلہ ہو جائے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وصبر، اور صبر کیجیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، دنیا میں بھی آپ کو فتح دے گا اور آخرت میں بھی، وہو خیر الحاکمین، اور وہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اللہ سب سے بہتر ہے۔ تو امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کی فضل و کرم سے سورۃ یونس مکمل ہو گئی، انشاءاللہ ہفتے کے دن سے نیا سورت شروع کریں گے۔ آپ اپنے بھائی کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی بھی دین مسئلہ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔